اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ تمام سامعین کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب کو بہت خوش آمدید ہماری ہفتہ وار فقہ کے درس میں۔ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے عظیم عبادت نماز کے حوالے سے تفصیلات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان نمازوں کو احسان کا درجہ عطا فرمائے، اور تمام نمازوں کے ذریعے اللہ پاک ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، آمین۔ تو جیسے کہ یہ سلسلہ جاری ہے، ہم لوگ نماز کے سنن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے نماز کے شرائط پڑھے، اس کے ارکان یعنی فرائض پڑھے، واجبات پڑھے، اور اب ہم سنن کی طرف آ چکے ہیں۔ اور ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھا تھا کہ نماز میں 30 یعنی کہ 30 سنن ہیں۔ ہم نے 12 سنن گزشتہ نشست میں پڑھے تھے، اور انشاءاللہ آج باقی سنن پر انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تمام تعلیمات ہم ہمارا اسلام کتاب کے باب صوم کا یہ 22واں درس ہے، اور ہمارے ہفتہ وار نشست کا یہ 9واں درس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو جو 13ویں سنن ہے، جیسے میں نے عرض کیا 12 سنن ہم پڑھ چکے ہیں، جو 13ویں سنن ہے، اور آج کے جتنے بھی سنن ہیں سب رکوع اور سجود کے متعلق ہوں گے۔ تو ہم جب اس کو پڑھیں گے تو یہاں پر مرد حضرات کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور پھر جو خواتین کا جو نماز کا انداز ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا، جیسے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے، یہاں آج اس کو بھی دہرایا جائے گا۔ تو جو 13ویں سنت ہے نماز کی، وہ یہ ہے کہ رکوع کو جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب ہم تکبیر تحریمہ میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ واجب ہے، لیکن جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اس اللہ اکبر کو کہنے کا جو درجہ ہے وہ ہے سنت کا درجہ۔ 14ویں سنت کیا ہے کہ رکوع میں کم از کم 3 بار تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم، اس کا 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ جو 15ویں سنت ہے وہ یہ ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیوں کو خوب کھلی رکھنا۔ اب یہ میں عرض کرتی چلوں، یہ ہمارے بھائیوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے، کہ جب وہ رکوع میں جائیں گے تو گھٹنوں کو ہاتھ سے سختی سے پکڑ کر پیروں کو بالکل سیدھا کر کے خوب کھلی رکھیں گے اپنی انگلیوں کو۔ لیکن جو ہماری بہنوں کے لیے طرز عمل سکھلایا گیا ہے، جو خواتین کے لیے، وہ اس طرح سے ہے کہ رکوع میں ہم جب جائیں گے تو ہلکے سے اپنے گھٹنوں کو پکڑیں گے اور تھوڑا سا پیروں کو خم رکھیں گے اور انگلیوں کو سمیٹ کے رکھیں گے۔ جو 16ویں سنت ہے وہ یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے، اب امام کی بات آ رہی ہے، جماعت نماز کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، اور مقتدی یعنی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد کہنا، یہ سنت ہے۔ اور منفرد یعنی جو اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دونوں سمع اللہ لمن حمدہ جس کو تسمیع کہتے ہیں، اور ربنا لک الحمد جس کو تحمید کہتے ہیں، یہ دونوں کہنا سنت ہے۔ 17ویں سنت کیا ہے کہ رکوع میں سر اور پیٹ کو ایک سیدھ میں رکھنا۔ اب یہ بھی ہمارے مرد حضرات کے لیے ہے کہ جب مرد حضرات رکوع کرتے ہیں تو ان کا سر اور ان کی پیٹھ بالکل اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر اس پر ایک گلاس پانی کا بھی رکھا جائے تو وہ نہ ہلے اور نہ گرے۔ لیکن خواتین کے لیے ان کے جسم کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے رعایت اس طرح سے ہے کہ ضروری نہیں کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کو پیٹھ سیدھی بالکل نہیں کرنی، آپ آرام سے بالکل اتنا رکوع کریں جتنا آپ کر سکتی ہیں، اور اس میں پیٹھ آپ کو سیدھی بالکل نہیں کرنی ہوتی۔ جو 18ویں سنت وہ یہ ہے کہ سجدہ کے لیے، اب ہم سجدے کے احکامات کی طرف چلیں گے، کہ سجدہ کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، تو یہ بھی سنت ہے۔ سجدہ کرنا فرض ہے لیکن اس کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ 19ویں سنت 19 سنت یہ ہے، اب یہاں پر پھر سے ہم مردوں کے لیے بات کریں گے کہ سجدہ میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی، اور جب سجدہ سے اٹھیں تو پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ اس میں اکثر چیزیں مشترک ہیں خواتین کے لیے، لیکن خواتین کے سجدے کا انداز اس طرح سے ہے کہ خواتین بھی جب جائیں گی سجدے کے لیے تو وہ بھی اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھیں گی زمین پر، لیکن اس کے بعد وہ بیٹھ جائیں گی،
اس طرح سے بیٹھ جائیں گی جس کو کہا جاتا ہے تورک، جس میں بایاں ران زمین پر ہوگا اور دونوں پیر قبلہ رخ ہوں گے۔ تو گھٹنوں کو نیچے رکھتے کے ساتھ خواتین پہلے بیٹھ جائیں گی، اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ اور کہنی دونوں کو زمین پر رکھ کر پھر اپنے ناک اور اپنے پیشانی کو زمین پر جمائیں گی اور اس کے بعد ریورس میں اٹھیں گی سجدے کے لیے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے خواتین کے لیے، یہاں پر حیا کا خیال رکھتے ہوئے خواتین کو سجدہ کرنا ہے۔ 20ویں سنت ہے کہ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ تو ہم 3 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، یہ سنت ہے۔ 21ویں سنت ہے کہ سجدہ اس طرح کرنا کہ بازو کروٹوں سے جدا۔ ایک بار پھر ہم یہاں مردوں کی بات کر رہے ہیں۔ سجدہ اس طرح سے کرنا کہ بازو کروٹوں سے جدا ہوں اور پیٹ رانوں سے جدا ہوں اور کلاہیاں زمین سے، مگر جب صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ پھر سے مردوں کی بات کر رہے ہیں، ان کو بڑے کھلے انداز میں سجدہ کرنا ہوتا ہے جب وہ منفرد نماز پڑھ رہے ہوں۔ جب وہ بھی جماعت سے پڑھ رہے ہوں صف میں، تو ان کو بھی اپنے کروٹوں کو بازوؤں کو کروٹوں سے لگا لینا ہوگا تاکہ وہ جگہ زیادہ نہ گھیریں۔ اب خواتین کا سجدہ، جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ خواتین بہت ہی ادب کے ساتھ اور بہت زیادہ پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ اپنے آپ کو سمیٹ کے سجدہ کریں گی، یہی شریعت کا حکم ہے۔ تو خواتین کے لیے ان کے بازو ان کے کروٹوں سے ملے ہوں گے، ان کا پیٹ ان کے رانوں سے ملا ہوگا اور ان کے پیچھے ران کا پیچھا حصہ پنڈلیوں سے ملا ہوگا، اور اس طرح سے سمیٹ کے خواتین سجدہ کریں گی۔ جو 22ویں سنت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا، یعنی بایاں قدم بچھانا اور داہنا کھڑا رکھنا اور ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا۔ تو یہاں پر بھی مردوں کے لیے ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان جب وہ بیٹھیں گے تو مثل تشہد بیٹھنا، ان کے لیے ان کا بایاں قدم بچھا ہوتا ہے اور داہنا کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ ران پر ہوتے ہیں۔ تو خواتین کے لیے بھی ہاتھ ران پر ہی ہوتے ہیں، لیکن بیٹھنے کا جو سلسلہ وہ تورک والا ہی ہوتا ہے، جیسے پہلے عرض ہو چکا کہ بایاں پیر بچھا ہوتا ہے اور دونوں بایاں ران بچھا ہوتا ہے اور دونوں پیر قبلہ رخ ہوتے ہیں۔ 23ویں سنت یہ ہے کہ سجدے میں ہاتھوں کو انگلیاں ملی ہوں، سجدوں میں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوں، ملی ہوئی قبلہ رخ ہوں، اور دونوں پاؤں کے 10 انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا۔ پھر سے یہاں پر مردوں کی بات ہو رہی ہے، اور ویسے خواتین کا آلریڈی جس طرح سے ہمیں بیٹھنا ہوتا ہے، ہماری انگلیاں ویسے بھی قبلہ رخ ہوتی ہیں۔ زیادہ یہاں پر محتاط ہمارے مردوں کو ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو سجدے کا طریقہ ہے، جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کو قبلہ رخ رکھنا ہوتا ہے، اور یہ جب ہی ہوگا جب انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے ہوئے ہوں۔ تو یہ مردوں کا سجدے کا طریقہ ہے کہ ان کے دونوں پیر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے کھڑے ہونے چاہیے کہ ان کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگے ہوں، تاکہ جو 10 انگلیاں ہیں ان کے پیر کے، وہ 10 قبلہ رخ ہوں۔ 14ویں سنت یہ ہے کہ دوسری رکعت سے، اور یہاں پر یاد دلاتی چلوں کہ کم از کم 3 انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا یہ واجب ہے، اور 10 کا قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے مردوں کے لیے۔ اور خواتین، جیسے میں نے عرض کیا، جس طرح ہمارے بیٹھنے کا سلسلہ ہے، ہماری 10 انگلیاں ہمیشہ قبلہ رخی ہوتی ہیں۔ 14ویں سنت یہ ہے کہ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر، ایک بار پھر یہ مردوں کا ذکر ہے، دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین ان پر رکھ کر بیٹھنا اور داہنا قدم کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ رہیں، اور ہاتھ کی انگلیوں کو ان کے حالت پر چھوڑنا، یوں کہ ان کے کنارے گھٹنوں کے پاس رہیں۔ 25ویں سنت کلمہ شہادت پر اشارہ کرنا، یوں کہ چنگلی کہتے ہیں چھوٹی انگلی کو، چنگلی اور اس کے ساتھ یعنی کہ جو رنگ فنگر ہے، یہ دونوں پاس والی کو بند کر لیں، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ باندھیں، اور لا پر کلمہ کی انگلی کو اٹھائیں اور الا پر رکھ دیں، اور سب انگلیاں سیدھی کر لیں۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ دونوں مرد عورت کے لیے مشترکہ ہے، اور یہاں پر بہت احتیاط کرنا ہے
اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ جو انداز ہے تشہد کا تھوڑا سا اس میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں بچے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی چنگلی اور رنگ یعنی کہ لٹل فنگر اور رنگ فنگر کو بند کر کے انگوٹھا اور مڈل فنگر سے حلقہ بنا کر جو کلمہ شہادت یعنی کہ جو آپ کا انڈیکس فنگر ہے اس کو جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں لا پر انگلی کو اٹھاتے ہیں اور اللہ پر نیچے رکھ کر کے 5 انگلی کو پھر کھول دیتے ہیں۔ 26ویں سنت ہے کہ بعد تشہد دوسرے قاعدہ میں درود شریف پڑھنا اور نوافل کے قاعدہ اولا میں بھی درود شریف پڑھنا مسنون ہے۔ تو جیسے کہ اگر آپ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ درود شریف ویسے بھی پڑھ لیں گی تشہد کے بعد، لیکن جب نفل نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت کی نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی تشہد کے بعد دوسری رکعت کے تشہد کے بعد بھی درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور چوتھی رکعت میں تشہد کے بعد تو درود شریف پڑھنا ویسے ہی سنت ہے۔ 27ویں سنت یہ ہے کہ درود شریف کے بعد اپنے اور اپنے والدین اور مسلمان استادوں اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ 28ویں سنت ہے کہ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ 29ویں سنت کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، اور 30ویں سنت ہر طرف کے سلام میں یعنی کہ دونوں طرف کے سلام میں اس طرف کے مقتدیوں یعنی کہ اگر آپ صف میں پڑھ رہے ہیں جماعت میں پڑھ رہے ہیں، مقتدیوں اور کرامن کاتبین جو وہ 2 فرشتے ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی نیت کرنا جو اس کی حفاظت پر مقرر ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوتا ہے ہماری حفاظت کے لیے۔ تو جب ہم سلام پھیر کر نماز کو اختتام پر لے جاتے ہیں تو اگر ہم منفرد پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں، تو کرامن کاتبین کی طرف بھی اس سلام کو مخاطب کرنا ہے اور ان حفاظت کرنے والے فرشتوں کی طرف بھی سلام کو مخاطب کرنا ہے۔ اور اگر ہم صف میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے داہنے اور بائیں جو ہمارے بھائی بہن جو خواتین کے لیے بہنیں پڑھ رہی ہیں اور مرد حضرات کے لیے مرد پڑھ رہے ہیں تو ان مقتدیوں کے طرف بھی اس سلام کو مخاطب کرنا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارا دین سلامتی کا ہی دین ہے اور نماز بھی ہمیں سلامتی ہی سکھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے ذریعے اللہ پاک ہم سب پر سلامتی کا نزول فرمائے، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی کا نزول فرمائے، آمین اللہم آمین، بجائے سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔